السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم حدیث علوم و فنون میں سب سے پیارا فن ہے، سب سے دلچسپ فن ہے، سب سے زیادہ باریکی پر مشتمل یہ مبارک فن ہے علوم حدیث۔ جس شخص کا اوڑھنا بچھونا علوم حدیث بن جاتا ہے، ظاہری بات ہے وہ ساری زندگی علوم حدیث پر ہی کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نسبت حدیث کے ساتھ قائم فرما دیں گے۔ یہ میرے ذہن میں ایک لمبی چوڑی پالیسی ہے، پلاننگ ہے، میں تھوڑا تھوڑا ہر جمعرات کو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ کسی فن کی کتابوں کی معرفت یہ آدھا علم ہے۔ پتہ ہوگا نا اس فن میں اتنی وسعت ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنا کام ہو چکا ہے، اس کا تعارف ہمیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے تفصیلات، چونکہ ہمیں عربی آتی ہے، تمام آپ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، عربی آتی ہے، پھر اب مطالعہ ہی نا۔ تو میں انشاءاللہ کچھ جمعراتیں علوم حدیث پر جو بڑی بڑی قیمتی کتابیں لکھی گئی ہیں اور آپ کو ان کا علم نہیں ہے، میں انشاءاللہ پتہ ہے مجھے، میں وہ کتابیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تعارف اور ان میں کیا ہے وہ کچھ میں چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعباری کا نام آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ امام جیم عین با را یا امام جعباری رحمہ اللہ 732 ہجری میں یہ محدث فوت ہوئے۔ ان کی علوم حدیث پر مشتمل میرے پاس یہ 3 کتابیں ہیں۔ چوتھا رسالہ وہ ان کی تصنیفات کے متعلق ہے، خود ہی لکھا، جو کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں مصنف رحمہ اللہ نے، یہ وہ ہے۔ یعنی آج کے اس مجلس میں امام جعبری رحمہ اللہ کا تعارف اور ان کی خدمات کا تعارف، یہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، لیکن چونکہ ان کی کتابیں ادھر پاکستان برصغیر میں عام نہیں ہیں، اس لیے پتہ بھی ہمیں زیادہ نہیں ہے۔ پہلے مختصر حالات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعبری رحمہ اللہ کا نام تھا ابراہیم، میرا بھی نام ابراہیم ہے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا۔ ابراہیم بن عمر بن ابراہیم بن خلیل بن ابی العباس ابو محمد الجعبری۔ یہ جو لفظ ہے جعبری نسبت، یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، قلعہ جعبر، اور یہ جو قلعہ جعبر ہے یہ فرات کی نہر پر بالس اور رکا کے درمیان ہے، صفین کے قریب یہ واقع ہے۔ اس قلعہ جعبر میں یہ امام رحمہ اللہ پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے یہ اپنے نام کی نسبت الجعبری لکھتے تھے۔ 640 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور امام جعبری کے والد محترم عمر بن ابراہیم یہ بھی اپنے دور کے بڑے علماء میں سے تھے، باپ بھی عظیم علماء میں سے تھے۔ ان کی کتاب بھی ہے المحرر فی الفقہ والمنتقى فی الاحکام۔ امام جعبری کے ابو جان عمر وہ مؤذن جعبر کے نام سے
مشہور تھے لقب سے، جوبر کے مؤذن، وہ مؤذن ہوں گے نا، 7 اذانیں دیتے ہوں گے ماشاءاللہ، تو جوبر قلعہ کے مؤذن کے نام سے مشہور تھے ان کے والد محترم۔ تو امام جوبری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ایک نام جد ابن تیمیہ کا آتا ہے، یعنی پہلے ابن تیمیہ جو مشہور ابن تیمیہ ہے وہ تو بعد والوں میں سے ہے نا، جو ان کے دادا جان جو اصل پہلے ابن تیمیہ تھے ان کے شاگرد ہیں امام جوبری، اور امام جوبری کے شاگردوں میں امام ذہبی ہیں۔ اب یاد رہے گا، امام ذہبی کے استاد ہیں جوبری، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کا اصل نام عبدالسلام تھا، منتقل اخبار والے جد ابن تیمیہ ان کے یہ شاگرد تھے، اور بھی ماشاءاللہ بے شمار اساتذہ اور بے شمار شاگرد اللہ تعالیٰ نے امام جوبری کو عطا فرمائے۔ آخر عمر میں فلسطین کے شہر خلیل میں آئے اور وہاں ہی ساری زندگی رہے۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ خلیل شہر میں، جو فلسطین کے شہر وہاں ہی ٹھہرے اور وہاں ہی فوت ہوئے۔ امام جوبری کو خلیل شہر کا قاضی، مفتی اور خطیب مقرر کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی پھر ساری زندگی ان سے دین کا کام لیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنے استاد جوبری رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں، شیخ بلد الخلیل العلامہ الجوبری صاحب الفنون، ماشاءاللہ، ومقرئ الشام، لہ التصانیف المتقنہ فی القراءات والحدیث والاصول والعربیہ والتاریخ وغیرہ ذالک۔ یعنی امام جوبری وہ محدث تھے جنہوں نے ہر فن میں کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو محقق صاحب ہیں ابو عبد الرحمن نبیل صلاح عبد المجید سلیم حافظہ اللہ، انہوں نے جوبری رحمہ اللہ کی کل کتابیں 80 گنوائی ہیں، 80 کتابیں لکھی ہیں۔ امام جوبری رحمہ اللہ نے اپنی تصنیفات پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، الہبات الحنیات کے نام سے۔ اس میں امام جوبری کی 150 کتابوں کے نام لکھے ہیں اسی کتاب کے آخر میں۔ تو یہی راجح ہے کہ 150 کتابیں لکھی تھی امام جوبری نے، کچھ قرات میں، کچھ لغت میں، کچھ نحو صرف میں، کچھ تفسیر میں، کچھ علوم حدیث میں، کچھ شروحات میں، سبحان اللہ، ہر فن میں کتابیں لکھی تھی۔ یہ مختصر تعارف ہے اس امام اور محدث کا۔ یہ جو میرے سامنے مجموعہ ہے، اس میں سب سے پہلی کتاب ہے رسوم التحدیث فی علوم الحدیث۔ علوم حدیث کی مفصل کتاب ہے امام جوبری کی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا نا، رسوم التحدیث فی علوم الحدیث کتاب ہے، تو جب ہم کسی بھی بحث کا دراسہ کریں گے تو ہم جوبری رحمہ اللہ کی اس کتاب کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے، پتہ چل گیا ہے بھی کتاب ہے، مطبوع ہے، نیٹ وغیرہ پر بھی یہ ہے کتاب۔ اچھا، یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 23 ہے۔ صفحہ نمبر 23 سے رسوم التحدیث شروع ہو رہی ہے۔ امام جوبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسوم التحدیث، یہ جو میری کتاب ہے، یہ مقدمہ ابن الصلاح کا میں نے خلاصہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور امام ابن الصلاح کے مقدمہ کے بے شمار خلاصے لکھے گئے ہیں۔ یہ
میرے خیال میں پہلے خلاصوں میں سے ایک ہے، اور بھی ہوں گے شروع میں، تو یہ بھی پہلے خلاصوں میں سے ایک ہے جو مقدمہ ابن الصلاح میں لکھا گیا۔ لیکن یہ چونکہ ماشاءاللہ امام جوبری علوم حدیث کے بھی بڑے ماہر تھے، حدیث کے بڑے شوقین تھے، تو انہوں نے بڑے زیادہ اضافے کیے ہیں اس میں خلاصے میں، اور جو مختلف فی اصول ہیں ان میں راجے بھی بیان کیا ہے دلائل کے ساتھ، ترتیب بڑی پیاری لگا دی ہے اور تہذیب بھی کی ہے۔ پھر یہ امام جوبری رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے بڑی زیادہ بحوث کو شعروں میں پیش کر دیا ہے۔ جس فن میں دلچسپی ہے بندہ پھر وہی نظر آتا نہ کرتا، تو یہ چونکہ شاعر تھے بہت بڑے عربی زبان کے، تو امام جوبری رحمہ اللہ نے رسوم التحدیث میں بڑی زیادہ بحثوں کو شعروں میں ہی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دوسری کتاب، اسی کتاب میں جو دوسرا رسالہ علوم حدیث کا وہ ہے کتاب الافصاح بمراتب الصحاح، اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الافصاح بمراتب الصحاح۔ اس میں کیا کیا انہوں نے؟ یہ رسالہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 350 سے شروع ہوتا ہے، 350 سے شروع ہوتا ہے، یعنی 350 تک رسوم التحدیث امام جوبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے مقدمہ ابن الصلاح کا خلاصہ کیا اور بے شمار اس میں اضافے کیے، ترتیب وغیرہ لگائی۔ یہ جو رسالہ ہے کتاب الافصاح، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب رسوم التحدیث میں صحیح حدیث کے مراتب جو 7 ہیں وہ مجمل بیان کیے تھے، مجمل ایک صفحے میں بیان کر دیے۔ تو میرے دل میں بات آئی کیوں نہ میں ان 7 مراتب پر تفصیلی کتاب لکھوں، تفصیلی رسالہ لکھوں۔ میرے ناقص علم کے مطابق صرف امام جوبری ایسے شخص ہیں جنہوں نے صحیح حدیث کے جو 7 مراتب ہیں ان پر مستقل رسالہ لکھا ہے، اور کسی امام اور محدث کا مجھے علم نہیں، میرے مطالعہ میں، میرے علم میں نہیں ہے، ہوگا لیکن میرے علم میں نے کسی کا بھی نہیں پڑھا۔ امام جوبری رحمہ اللہ نے جو صحیح حدیث کی 7 مراتب، سب سے پہلا مرتبہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کا، دوسرا مرتبہ صرف بخاری کا، تیسرا مرتبہ صرف مسلم کا، چوتھا مرتبہ بخاری مسلم کی شرط پر، پانچواں جو بخاری کی شرط پر ہے، چھٹا جو مسلم کی شرط پر ہے، ساتواں جو بخاری مسلم کی شرط پر نہیں ہے لیکن وہ صحیح حدیث کی شرط پر ہے۔ تو امام جوبری رحمہ اللہ نے اس پر کتاب الافصاح بمراتب الصحاح کے نام سے مستقل رسالہ لکھا، اور طریقہ کیا اختیار کیا؟ ہر مرتبہ میں انہوں نے 10 حدیث کی مثالیں لکھی ہیں۔ مثلا پہلا مرتبہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے، تو اس میں امام صاحب نے 10 حدیثوں کو لکھ دیا ہے کہ یہ جی 10 حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں۔ خود لکھتے ہیں مقدمہ میں صفحہ 350 ہے، وَاقْتَصَرْتُ فِي كُلِّ نَوْعٍ عَلَىٰ عَشَرَةِ أَحَادِيثَ تَيْسِيرًا لِكَتْبِهِ وَحَمْلِهِ وَحِفْظِهِ، کہ آسانی کے لیے طلباء کو یہ مسئلہ یاد کروانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے ہر قسم میں 10 حدیثوں کی مثالیں لکھ دی ہیں۔ آگے ماشاءاللہ وہ بحث شروع ہو جاتی ہے، 10 حدیثیں لائے ہیں، یعنی بخاری مسلم کی شرط پر متفق علیہ، پھر بخاری پر الگ 10 روایتیں لائے ہیں، پھر مسلم کی، پھر آگے الی آخرہ ہی۔ سمجھ گیا میرے خیال میں؟
اس سے جو میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دی ہے، آپ استخارہ کریں، دعا کریں، مطالعہ کریں، مشورہ کریں اور کر گزریں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے نظروں میں وہ کام حقیر سا ہو، لیکن جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک تڑپ جذبے کے تحت کر رہے ہیں کہ کوئی شاگرد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین کا طالب علم شاید میری یہ بات پڑھ کے صدقہ جاریہ بن جائے، تو ہمیں کام کرنا، کسی کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے، ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا مفید رسالہ امام جوبری رحمہ اللہ نے ہر قسم میں 10 حدیثوں کی مثالیں بھی لکھ دی، الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا رسالہ اوالی مشیخہ، اس کا نام ہے اوالی مشیخہ۔ امام جوبری رحمہ اللہ نے اس رسالے میں اپنے ان 21 اساتذہ کا ذکر کیا ہے جن سے پڑھا ہے، جن سے سنا ہے، جن سے اجازت و روایہ حاصل ہوا ہے۔ میں نے یہ تعداد گنی ہے، نمبر شمار لگائے ہیں، کل تعداد 21 ہے۔ نام رکھا امام صاحب نے اوالی مشیخہ۔ تو اس سے ہمیں سب کیا ملا؟ جن اساتذہ سے میں نے پڑھا، 5-10 سال 2 سال، مہینہ 2 دن 4 دن میں نے گزارے، تو اپنے اساتذہ کے حالات مجھے خود لکھنے چاہیے، ایسے نا؟ تو کتنے ہمارے ماشاءاللہ قیمتی اساتذہ، اللہ والے، نیک، متقی، محدث، نحوی، اصولی، مفسر، فقیہ، مفتی ہمارے اساتذہ ہیں۔ تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اساتذہ کے حالات خود لکھنے چاہیے۔ یہ قدر ہے، یہ استاد کی قدر ہے، علم کا احترام ہے۔ آپ اپنے استاد کی قدر کریں گے، کل کو آپ پر بھی لکھنے والے ہوں گے۔ جب آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کی قدر بھی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال امام جوبری رحمہ اللہ نے اس اوالی مشیخہ کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 383 سے شروع ہو رہا ہے۔ لکھتے ہیں: استخرت اللہ تعالی واخترت لمن اراد الروایت عنی ان یروی مرویاتی و مؤلفاتی کلیہا بشرطیہا و شیوخ الذین رویت عنہم العلوم الشریفہ 100 شیخ من شیوخ الآفاق۔ امام جوبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 200 اساتذہ سے میں نے علم اکٹھا کیا ہے، 200 اساتذہ سے میں نے کتب پڑھی ہیں، مرویات لی ہیں، مشرق سے اور مغرب سے، پوری دنیا کے اساتذہ سے۔ تو جو بھی میری سند سے روایت بیان کرنا چاہتا ہے تو یہ میرے اساتذہ ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے نا، تو آپ میری سند سے بیان کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑا مختصر چند سطروں کے اندر اپنے ہر استاد کا تعارف کروایا ہے۔ مثلا پہلے استاد ہیں شیخ شمس الدین محمد ادائی العباسی الواسطی، تو آگے ان کی سن پیدائش لکھ دی ہے، ان کے استاد کا نام لکھ دیا ہے، ایک سند لکھ دی ہے ان کی کہ وہ قرات کے بڑے ماہر تھے، آگے چند اور باتیں 2-3 لکھ دی ہیں، حالات مکمل مختصر چند سطروں میں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے اساتذہ کے آپ اپنے خیر خواہ کے، کسی مرشد کے، کسی رہنمائی کرنے والے پر چند سطریں لکھ دیں، شاید وہ کل کسی کے کام آ جائیں۔
آپ مجھے بتائیں اگر محدثین بھی راویوں کی حالات پر کنجوسی کرتے تو پھر ہمیں جرح و تعدیل کیسے ملتا؟ اسحاق بھٹی صاحب نے ساری زندگی علم رجال پر کام کیا نا، شخصیات پر کتنا بڑا کام کیا. اگر وہ نہ لکھتے تو ہمیں کون بتاتا کہ یہ محدثین کون تھے؟ ایسے نا. میں نے اپنے علاقہ ہٹھاڑ کی تاریخ لکھی، وہاں مجھے 100 سال پرانے، 200 سال پرانے، 300 سال پرانے علماء ہی نے ان کی کتابیں ہی نے قلمی نسخے مجھے ملے. میں حیران رہ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے محنت کی، کوشش کی، سفر کیے، چیزیں پرانی دیکھی، مل گئی چیزیں. نہ دیکھتا تو شاید وہ ایسے کے ایسے رہ جاتے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اس پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. یعنی اس میں امام جوبری رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کے نام لکھے ہیں. 17 نمبر پر امام جوبری نے لکھا ہے الشیخ مجد الدین عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی. جو ابھی میں نے بولا ایک ہے ابن تیمیہ جو مشہور ہیں، ان کا نام تھا احمد بن عبد الحلیم. احمد بن عبد الحلیم جو مشہور ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہیں، تو ان کے جو جد امجد تھے ان کا نام تھا الشیخ مجد الدین عبد السلام ابن تیمیہ. وہ بھی ابن تیمیہ ہی معروف تھے الحرانی. تو ان کے بھی امام جوبری نے نام لکھے ہیں. آپ مجھے بتائیں امام جوبری رحمہ اللہ جد ابن تیمیہ کا ذکر نہ کرتے تو ہمیں کون بتاتا ہے بھی جوبری ان کا شاگرد ہے؟ کیوں جی؟ فائدہ ہو گیا نا. بہرحال پھر آگے لکھا ہے کہ میں نے فلاں سے کون سی کتاب پڑھی، قرات میں نے سنی اور میں نے اس کو آگے بیان کیا. بہرحال آخری رسالہ الہبات الحنیات فی المصنفات الجعبریات، یہ مصنف رحمہ اللہ نے خود اپنے قلم سے اپنی جو کتابیں تھیں ان کی فہرست تیار کی ہے الگ الگ علوم میں، کہ میں نے فلاں مثلا علوم تفسیر میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، علوم حدیث میں یہ کتابیں لکھی ہیں. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ بندے کو اب اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت کام لے لے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی رضا میں ہی بات ہے، اللہ کی توفیق سے ہی بات ہے کہ بندہ اپنے حالات خود لکھ دے، اور وہی تھینٹک ہیں جو بندہ خود لکھ دے. ورنہ بعض والے تو غلو بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی باندھ دیتے ہیں. کوئی دشمن یا حقیر سمجھنے والا مصنف لکھ دے تو وہ زیادتی بھی کر جاتا ہے. یہ ظلم و زیادتی، جیسے کسی کو نجائز مارنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، تو لکھنے میں بھی ظلم و زیادتی حرام ہے، گناہ ہے. لین دین میں انصاف فرض ہے، بول چال میں انصاف، تو لکھنے میں بھی انصاف نہ بندہ کرے وہاں بھی فرض ہے. 100% اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر بات کی تحقیق کرے آدمی پھر لکھے. تو انشاءاللہ جو انصاف سے لکھا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے اس میں بڑی برکت ہوگی، ورنہ برکت نہیں ہوتی. اتنی کتابیں لکھی کوئی بھی نہیں جانتا، سمک کھا رہی ہے، چھپی نہیں کتابیں، برکت نہیں ہوتی. اللہ سے زندگی اللہ برکت ڈال دے، پیسہ اللہ اس میں برکت ڈال دے، وقت اللہ اس میں برکت ڈال دے. اصل برکت، اصل توفیق ہے، اصل برکت ہے. برکت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کام بھی لے لے گا، برکت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کام نہیں لے گا. بہرحال ہمیں امام جوبری صاحب نے یہ سبق دیا ہے کہ تم لکھو، اپنے حالات لکھو، کتابوں کی فہرست. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کی فہرست خود لکھی تھی، وہ میں نے قلم سے لکھا ہوا وہ میں نے دیکھا. اور بھی کئی محدثین نے اپنے حالات خود لکھے. تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہ، یہ دکھلا دکھلوا نہیں ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر.
بہرحال سب سے پہلے جوبری صاحب نے کہا علوم القرآن العظیم میں، یعنی قرآن کریم کے فن پر جو انہوں نے کتابیں لکھیں، صرف نظموں میں، نظم شعروں میں، عربی شعروں میں وہ 18 کتابیں لکھی امام جوبری رحمہ اللہ نے۔ علوم قرآن پر 18 کتابیں لکھیں شعروں پر۔ علوم قرآن نثر میں جو کتابیں لکھیں وہ کتاب نمبر 19 سے شروع ہو کر 47 تک وہ دیگر کتابیں جو نثر میں عام عبارت میں کتابیں لکھی۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ امام جوبری کوئی عام شخص نہیں تھا۔ پھر آگے ہے علوم الاحادیث النبویہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام جوبری نے جو علوم حدیث پر کتابیں لکھیں، سبحان اللہ، 48 نمبر کتاب سے لے کر 65 نمبر کتاب تک یہ فہرست جاتی ہے، سبحان اللہ، یعنی 48 سے لے کر 65 تک نمبر کتب یہ علوم حدیث کی کتابیں ہیں۔ آگے فقہ پر کتابیں لکھیں 66 سے 73 تک، آگے لواحق میں 83 تک کتابیں، ادبیات میں ادبیات میں امام جوبری نے نظموں میں جو کتابیں لکھیں وہ 84 سے لے کر 105 تک، سبحان اللہ، کتنے بڑے یہ شاعر تھے رحمہ اللہ۔ پھر نثر میں 106 سے 126 تک کتابیں لکھیں، گنتی آپ دیکھ لیں کتنی۔ پھر مجامع میں نظموں میں جو کتابیں لکھیں 127 سے 139 نمبر تک، اور جو نثر میں کتابیں لکھیں وہ 140 سے 150 تک کتابیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو چند میرے مقاصد تھے، ایک اجنبی امام اور محدث کی خدمات۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کے ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں محدثین ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کو پتہ ہے جس کو بچپن میں خارجی مطالعے کا شوق پڑ گیا، وہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دیکھتا رہتا ہے، اضافی مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ مصنف اور محقق کے لیے علوم و فنون میں مہارت بڑی ضروری ہے، اس کے بعد وسیع المطالعہ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ بڑے وسیع المطالعہ شخص تھے، اتنا مطالعہ کرتے جس کی حد مثال نہیں ملتی دور دور۔ تو ہمیں لائبریریوں کے وزٹ بھی کرنا چاہیے، ہے نا، جو بڑے شیوخ ہیں، بڑے اساتذہ، ان کے پاس بھی جا کے بیٹھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امام جوبری جیسے ہزاروں، سینکڑوں علماء محدثین ملیں گے جن کی بڑی زیادہ خدمات ہوں گی، ہمیں پتہ ہوگا ہی نہیں، اور پتہ نہ ہونا یہ جہالت ہے۔ تو جو مصنف اور محقق ہے وہ تو زمین کے نیچے بھی اس کو سوراخ ملے گا، نیچے داخل ہو جائے گا، پہاڑ کی چوٹی پہ جانا پڑے وہ جائے گا اور معلومات لے گا، کتابیں اکٹھی کرے گا، مخطوطات اکٹھے کرے گا، ان پہ کام کرے گا، ان کو شائع کرے گا۔ کچھ فائدہ ہوا؟ بارک اللہ فیک۔ اب تعارف ہو گیا، آئندہ دنوں میں جب ہماری مفصل باتیں آئیں گی پھر ہم اسے بھی جب کہیں گے امام جوبری نے کہا تو ٹینشن آئے گی، ورنہ کہتے آپ پتہ نہیں جوبری صاحب کیا ہیں جی، ہم تو نہیں جانتے، جسے ہم نہیں جانتے وہ بندہ ہی نہیں ہے، ہم تو پھر ہزاروں کو نہیں جانتے۔ نہیں، علم جہاں درس نظامی کے بعد علم ختم ہوتا ہے ہمارا، لو جی فارغ ہو گیا، یہ نکمی فضول اصطلاح ہے فارغ، نہیں بھائی، ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ درس نظامی 8-10 سال مکمل کرنے کے بعد مکمل نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے کام، ابھی تو علم کے خزانے، علم کے سمندر دریا بہت بڑے بڑے ہیں، عشق کے جہاں آگے اور بھی ہیں، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ہم کہتے ہیں مکمل ہو گیا، یہ جہالت ہے نا ہماری، مکمل نہیں ہوا بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں بڑا زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی عجیب و غریب اور نادر نایاب کتابیں میں آپ کو گاہے بگاہے تعارف کرواتا رہوں گا تاکہ ہماری دلچسپی بڑھے کہ اس فن میں کتنا کام ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔